ہماری ڈائس کا ایک ایسا جہانگیر جس نے عوامی نفسیات کے نورجہاں کو اپنے اندر قید رکھنے کا ہنر سیکھا، جانا، شاعری ان کی ساری دنیا میں بے حد مقبول اور مشہور ہے۔ علم سے لے کے فلم تک، فلم سے لے کے علم تک ان کے نقوش قدم چمکتے ہیں۔ جس طرح بہت آسان ہے مٹی سے مٹی پر مٹی لکھنا، اسی طرح ہم جیسے طالب علم کے لیے ان کا تعارف کرانا اس طرح مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر پانی لکھنا ہے۔ میری مراد عالی مرتبۃ المقام ڈاکٹر راحت اندوری صاحب۔ مجھے اگر معلوم ہوتا کہ یہاں پہلے سے کئی راحت اندوری موجود ہیں تو میں آتا ہی نہیں۔ کیا بات، واہ 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 ڈاکٹر صاحب۔ بہرحال یہ عماد میاں مجھے بمبئی سے کھینچ کر لے کر آئے، وہاں ایک مشاعرہ چل رہا تھا، اور بھیونڈی سے جو میرا رشتہ ہے وہ کوئی چھپا نہیں ہے، آپ لوگوں سے بڑی محبت ملی ہے، 40 سال پرانا آپ کا میرا رشتہ ہے۔ بچپن سے یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں جوانی کے زمانے سے آ رہا ہوں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ میں بچپن کے زمانے سے یہاں پہ آ رہا ہوں۔ بہرحال بہت اچھا بچے نے پڑھا، یہ میں نے پہلی بار انہیں شاید اس سے پہلے کہیں سنا کہ انہیں اچھا ماشاءاللہ۔ اور ہمارے بھائی جونپور کے غیبی صاحب ماشاءاللہ، انہیں بھی دوسری تیسری مرتبہ دیکھ رہا ہوں یہاں پر، بہت اچھا لگ رہا ہے، اور یہ چھلکتا ہوا حال بھی میں کئی دنوں کے بعد دیکھا، بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت کامیاب مشاعرے کے لیے مبارکباد۔ اجازت ہے کہ کچھ ہمت کروں میں پڑھنے کی؟ تالیوں کے گوج میں زیادہ سے واہ، شکریہ سامعین۔ عرض کیا ہے کہ جہاں جائیں جہاں میں ہم کو ہندوستان کہتے ہیں۔ واہ۔ سلسلہ سر یہ ہوا کہ یہ بچہ جب میں آیا، جب پڑھ رہا تھا تو وہ یہاں پہ کچھ ہنگامہ ہوا، تو شاعر کے کلام کا ہی اثر تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اٹھو چلو بڑھ کے کوہرام مچا دو، تو وہ آپ لوگوں نے کیا، کوئی نئی بات نہیں۔ جہاں جائیں، عرض کیا ہے کہ جہاں جائیں جہاں میں ہم کو ہندوستان کہتے ہیں۔ جہاں جائیں جہاں میں ہم کو ہندوستان کہتے ہیں، مگر ہندوستان والے ہمیں مہمان کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ مگر ہندوستان والے ہمیں مہمان کہتے ہیں۔ میرے اندر سے شعر سن کے آپ بتائیے گا، شعر میں پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ مگر ہندوستان والے ہمیں مہمان کہتے ہیں، اس کیا ہے کہ میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، واہ واہ واہ، مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں۔ یہی ایمان لکھتے ہیں، یہی ایمان پڑھتے ہیں۔ یہی ایمان لکھتے ہیں، یہی ایمان۔ دیکھیے، کہنے کا اور پڑھنے کا حوصلہ میرا ہے، سننے کا حوصلہ آپ کا ہونا چاہیے۔ کہہ رہا ہوں کہ یہی ایمان لکھتے ہیں، یہی ایمان پڑھتے ہیں، ہمیں کچھ اور مت پڑھواؤ، ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ واہ واہ۔ یہی ایمان لکھتے ہیں، یہی ایمان پڑھتے ہیں، ہمیں کچھ اور مت پڑھواؤ، ہم قرآن پڑھتے ہیں، اور یہی کے سارے موسم ہیں، یہی کے سارے منظر ہیں، وہ اندھے ہیں جو ان آنکھوں میں پاکستان پڑھتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ یہی کے سارے موسم ہیں، واہ واہ، یہی کے سارے منظر ہیں، واہ واہ، وہ اندھے ہیں جو ان آنکھوں میں پاکستان۔ زندہ باد زندہ باد ڈاکٹر صاحب، واہ 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 واہ۔ ہماری میڈیا نے، اخبار نویسوں نے، الیکٹرانک میڈیا نے ایک اپنی من گھڑت ایک اختراع پیدا کی ہے، اور اسے لکھتے ہیں اسلامک دہشت گردی۔ مسلمان کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ یہ دہشت گرد قوم ہے۔ 4 لائنیں میں پڑھ رہا ہوں، اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو مجھے بتائیے گا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ کردار آپ ہیں۔ کہا ہے کہ مسیحا پوری دنیا کی جہاں جہاں یہ آواز اٹھ رہی ہے، میں وہاں چیلنج کر رہا ہوں۔ کہا ہے کہ مسیحا درد کے ہمدرد ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ واہ،
مسیحا درد کے ہمدرد درد کے ہمدرد ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ رواداری کے جذبے سرد ہو جائیں تو کیا ہو؟ تو کیا ہوگا؟ جو یہ لاکھوں کروڑوں 5 وقتوں کے نمازی ہیں، اگر سچ مچ میں دہشت گرد ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ جو یہ لاکھوں کروڑوں 5 واہ وقتوں واہ کے واہ، زندہ باد زندہ باد ڈاکٹر صاحب، واہ جو واہ یہ واہ، لاکھوں کروڑوں واہ، واہ۔ 5 وقتوں کے نمازی ہیں، اگر سچ مچ میں اگر سچ مچ میں دہشت گرد ہو جائیں کیا ہو؟ تو کیا ہوگا؟ واہ 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 واہ۔ ایک میں نئی غزل پڑھ رہا ہوں، یہ جو کچھ پڑھ رہا تھا یہ غزل ہی تھی، جو بھی غزل جیسی کچھ چیزیں تھیں، لیکن میرے بھائی نے عجیب و غریب سوال مجھ سے پوچھا کہ راحت بھائی کہ آج کل آپ غزل کہہ رہے ہیں کیا؟ ایسا انہوں نے کہا۔ تو یہ جگجیت سنگھ جو سنگر ہیں، وہ ایک پروگرام ان کا ہو رہا تھا بمبئی میں، ایک لالا جی سامنے بیٹھے ہوئے تھے، وہ سنتے رہے اور پھر بیچ میں بولے کہ جگجیت سنگھ صاحب کوئی غزل سنا دیجئے۔ تو انہوں نے کہا میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں غزل ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر غزل ہے تو سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا اچھی بات ہے۔ تو میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں یہ شاعری سب، واہ واہ، لیکن ایک شعر پڑھ رہا ہوں، ہاں عنایت ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک شعر سنانے جیسا ہے، وہ خاص طور پر میں پڑھنا چاہوں گا، ملاحظہ فرمائیں۔ سنیے بھائی غیبی صاحب۔ عنایت حضور۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا، یہ خاص طور پر ایک شعر ہے جو آپ کے لیے میں لے کر آیا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ اب جو بازار میں رکھے ہو تو حیرت کیا ہے؟ اب جو بازار میں رکھے ہو تو حیرت کیا ہے؟ آپ ہی سے سوال ہے، ہمیں بازار کس نے دکھا دیا؟ عرض کر رہا ہوں کہ اب جو بازار میں رکھے ہو تو حیرت کیا ہے؟ جو بھی دیکھے گا وہ پوچھے گا کہ قیمت کیا ہے۔ واہ واہ واہ، اب جو بازار میں رکھے ہو واہ 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 واہ، تو حیرت کیا ہے؟ بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، واہ 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 واہ، جو بھی دیکھے جو بھی دیکھے گا وہ پوچھے گا ہے کہ قیمت کیا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ صفیں ٹھیک کریں، واہ، میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ صفیں ٹھیک، کہ صفیں ٹھیک کریں، اب اگر ہار کے بیٹھے ہیں تو حیرت کیا ہے؟ واہ واہ واہ، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ صفیں ٹھیک، کہ صفیں ٹھیک کریں، اب اگر ہار کے بیٹھے ہیں تو حیرت کیا ہے؟ واہ، واہ، روز واہ، ان تازہ قصیدوں کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ آپ کے بڑے محبوب ناظم مشاعرہ ہیں غیبی صاحب، ہر شاعر کے بعد انہیں اس شاعر کی تعریف کرنا پڑتی ہے۔ گلی کوچے کا 3 درجے کا شاعر ہوتا ہے، اس کے لیے بھی کہتے ہیں کہ عالمی شہرت یافتہ شاعر وغیرہ وغیرہ۔ تو مشاعرے اب ہماری تو 65-50 سال ہو گئے مشاعرے پڑھتے پڑھتے، اب ہمیں ریٹائر ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ اب بہت کچھ ہو گیا، لیکن یہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، جیسا میں نے آپ کو بتایا، تو انہی کی ایک نظر شیئر کر رہا ہوں۔ عنایت حضور، عنایت، ذرا نواز۔ عرض کیا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ صفیں ٹھیک کریں، اب اگر ہار کے بیٹھے ہیں حیرت کیا تو حیرت کیا ہے؟ روز ان تازہ قصیدوں کی ضرورت ہی نہیں، روز ان تازہ قصیدوں کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ تو اتنا بتا دیجئے خدمت کیا ہے؟ روز ان تازہ واہ واہ قصیدوں کی واہ، ضرورت، بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، آپ واہ واہ اتنا واہ بتا دیجئے کہ خدمت کیا ہے۔ واہ، میں آخری میں ابھی آیا ہوں، پتہ نہیں سارا مشاعرہ ماشاءاللہ جو حالات تو دکھ رہے ہیں بہت ہی اچھا ہوا ہوگا، لیکن اگر آپ میری مدد کر دیں تو تھوڑی دیر کے لیے ان بھائی کو بھی پتہ چل جائے کہ غزل کیا ہوتی ہے، تو میں کچھ شعر سنانا شروع کروں۔ اگر آپ کہیں تو میں شعر پڑھنا شروع کروں۔ ڈاکٹر صاحب یہ لوگ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ شکریہ شکریہ، آپ لوگ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہیں۔ واہ واہ، میں شعر پڑھنا شروع کرتا ہوں، کچھ 2-4 شعر سناؤں گا، زیادہ وقت نہیں ہے کہ کسی شاعرہ کو پڑھنا بھی باقی رہ گیا، وہ بھی پڑھی میرے بات کر رہا ہوں۔ عرض کر رہا ہوں کہ یہ میں نے جو شعر پڑھا اسی کا پہلے ایک شعر سن لیں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ صفیں ٹھیک کریں، اب اگر ہار کے بیٹھے ہیں
تو حیرت کیا ہے، ایک ہی برتھ پہ یہ دونوں بچے نوجوان ماشاءاللہ جی ایک ہی فرش، ایک ہی برتھ پہ 2 سائے سفر کرتے رہے. واہ، ایک ہی برتھ پہ 2 نوجوانوں اس مصرے پہ مصرا داد دو یار کم سے کم. از کیا ہے کہ ایک ہی برتھ پہ 2 سائے سفر کرتے رہے. میں نے کل رات یہ جانا ہے کہ جنت کیا ہے. واہ 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 واہ، ایک ہی برتھ پہ 2 سائے سفر. واہ واہ واہ، بہت اچھے. میں نے کل رات یہ جانا ہے کہ جنت کیا ہے. کہ جنت کیا ہے. واہ، عرض کر رہا ہوں کہ مشکلیں یہ سہارا جو نہیں ہو تو پریشان ہو جائیں. مشکلیں یہ سہارا جو نہیں ہو تو پریشان ہو تو پریشان ہو جائیں. مشکلیں جان ہی لے لیں اگر آسان ہو جائیں. واہ واہ واہ، مشکلیں جان ہی لے لیں اگر آسان ہو. اگر آسان ہو جائے. یہ جو کچھ لوگ فرشتوں سے بنے پھرتے ہیں، یہ جو کچھ لوگ فرشتوں سے بنے پھرتے ہیں، میرے ہتھے کبھی چڑھ جائیں تو انسان ہو جائے. واہ واہ واہ، یہ جو کچھ لوگ بہت اچھے ڈاکٹر صاحب. واہ 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 واہ، یہ جو زندہ کچھ باد لوگ زندہ باد، کیا حوصلہ ہے ڈاکٹر صاحب. واہ واہ، فرشتوں سے بنے پھرتے ہیں، میرے ہتھے کبھی چڑھ جائیں تو انسان ہو جائیں. اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا. اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا. اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا. ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا. ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا. ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا. اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے. آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا. ارے واہ، اپنا مالک اپنا خالق افضل اچھے ہے. ڈاکٹر صاحب. واہ 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 واہ، اپنا مالک اپنا خالق آتی افضل ہے. جاتی سرکاروں سے. واہ 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 آتی واہ جاتی واہ، سرکاروں سے کیا لینا. بہت اچھے ڈاکٹر صاحب. ساتھ ہمارے کئی سنہری صدیاں ہیں. ساتھ ہمارے کئی سنہری صدیاں. کئی سنہری صدیاں ہیں. ہمیں سنیچر اتواروں سے کیا لینا. ساتھ ہمارے کئی سنہری صدیاں ہیں. واہ واہ واہ، ہمیں سنیچر اتواروں سے کیا لینا. پاؤں پسارو. ساری دھرتی اپنی ہے. پاؤں پسارو. ساری دھرتی اپنی. ساری دھرتی اپنی ہے یار. اجازت مکاروں سے کیا لینا. پاؤں پسارو. ساری دھرتی اپنی ہے. یہاں یار اجازت مکاروں سے کیا لینا. واہ واہ واہ. صاحب ایک قطعے کے لیے یہ آدمی ہے جو مجھے لے کر آئے ہیں. انہوں نے پہلی مرتبہ فرمائش کی. میں حالانکہ سخت شکایت رہتی ہے مجھے جو مجھ سے یہ کرتے ہیں فرمائش، اس لیے کہ مرد سے کبھی فرمائش نہیں کرنا چاہیے. 4 مصرے کا مجھے انہوں نے حکم کیا ہے. بڑی علمی گفتگو ہو گئی. یہ 4 مصرے میں پڑھ کے آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب رہ گئی ہے کوئی شعر پڑھنے کے لیے، وہ بچی پڑھے گی. جی ڈاکٹر صاحب. بس کیا ہے کہ رات کیسا بوجھ میرے ذہن کے پردوں پہ تھا. واہ واہ واہ. رات کیسا بوجھ میرے ذہن کے پردوں پہ تھا. رات کیسا بوجھ میرے ذہن کے پردوں پہ تھا. چاندنی چھت پہ تھی، میں بستر پہ، دل سڑکوں پہ تھا. واہ 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 واہ. رات کیسا بوجھ میرے ذہن کے پردوں پہ تھا. واہ واہ واہ. چاندنی چھت پہ تھی، میں بستر پہ، دل سڑکوں پہ تھا. اور قبر کے بھیونڈی کے لوگوں قبر کے پتھر کے نیچے تھیں میری عیاریاں نہیں عیاشیاں. واہ واہ. اب یہ دیکھ، یہ گڈو بھائی آپ کے ساتھی ہیں؟ نہیں یہ عباد بھائی کے ساتھی ہیں، عباد الرحمن. اگر ان کے ذمہ حکومت دے دی گئی تو ختم ہو جائے گا ہندوستان. عرض کر رہا ہوں کہ رات کیسا بوجھ میرے ذہن کے پردوں پہ تھا. چاندنی چھت پہ تھی،
میں بستر پہ، دل سڑکوں پہ تھا اور قبر کے پتھر کے نیچے تھیں میری عیاشیاں اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ۔ واہ 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 واہ، بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ قبر کے پتھر کے واہ، نیچے واہ، تھی میری عیاشیاں واہ 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 اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا۔ واہ واہ واہ، میں اتنا کہہ کر جاؤں گا کہ میرے بھائی اگر وہ عیاشیوں کی جگہ اگر عیاریاں بھی ہوتا تو چل سکتا تھا، کوئی بری بات نہیں۔ نسلیں جب آپ سے پوچھیں گی کہ کیا آپ نے راحت اندوری کو دیکھا ہے تو آپ یہی کہیں گے ہاں دیکھا تو ہے، لیکن کوئی خاص بات تھی نہیں، ایسے ہی لگ رہا ہے مجھے۔ سنیں دوستوں، عرض کیا ہے کہ تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، مشاعرے جیسا کچھ سن لیں آپ تو اچھا لگے گا۔ تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، 2% لوگ بھی اس میں اگر شعر سننے کے لیے آئے ہیں تو عرض کیا ہے کہ تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے، واہ واہ واہ، دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے، خسارہ کر کے، اور آسمانوں کی طرف پھینک دیا ہے میں نے، آسمانوں کی طرف پھینک دیا ہے میں نے چند مٹی کے چراغوں کو ستارہ کر کے، واہ واہ، آسمانوں کی طرف پھینک دیا ہے میں نے، واہ چند مٹی کے چراغوں کو ستارہ کر کے۔ کیا کہنے لگا، ایک شعر بہت مزے میں سن لیجئے گا، یہ شعر میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مجھے عزیز ہے۔ اس شعر میں ذرا سا باریک کٹنگ ہے، ذرا مزہ لیجئے گا اس شعر۔ چند مٹی کے چراغوں کو ستارہ کر کے آتے جاتے ہیں کئی رنگ میرے چہرے پر، آتے جاتے ہیں کئی رنگ میرے چہرے پر، لوگ لیتے ہیں مزہ ذکر تمہارا کر کے۔ واہ واہ واہ، آتے جاتے ہیں کئی رنگ میرے تغزل کا شعر ڈاکٹر صاحب، واہ واہ واہ، لوگ لیتے ہیں مزہ ذکر تمہارا کر کے، اور منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے، چاند کو چھت پہ بلا لوں گا اشارہ۔ بہت، میں بتا دوں، میں 50 سالہ تجربہ ہے مجھے، اس مائک پر کون کتنی دیر رہا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، کس نے کتنی لائنیں پڑھی اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ اگر میں نے ایک لائن بھی آپ کو سنائی ہے تو میں کامیاب ہوں، اس پورے مشاعرے میں جس نے اگر ایک شعر بھی پڑھ دیا ہے تو وہ کامیاب ہے۔ آپ زبردستی شاعر کو پکڑتے ہیں اور وہ ایک گھنٹے پتہ نہیں کون کون سے سر لگاتا ہے تو وہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ بہرحال آپ کی محبت ہے تو میں ایک غزل اور پڑھتا ہوں، مجھے کوئی وہ نہیں ہے، آپ جب تک سننا چاہیں، لیکن ایک مجھے بتایا تھا کوئی بچی پڑھنے کو رہ گئی ہے، ہاں تو وہ ضرور پڑھنا چاہیے، ورنہ میں اپنے آپ کو گناہگار سمجھوں گا۔ مجھے نہیں، وقت ہے ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہے، بہتر ہے، بہت ایک غزل کے کچھ شعر اور پڑھ دیتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ عنایت ڈاکٹر صاحب، دیکھیے یہ مطلب جو پڑھ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، زیادہ داد کی گنجائش تو نہیں ہے، لیکن میری نئی غزلوں میں سے ایک یہ ہے۔ عرض کیا ہے کہ تھوڑی میٹھی تھوڑی میٹھی تھوڑی میٹھی تھوڑی میٹھی تھوڑی کھاری ایک سی ہے، ایک سی ہے، تھوڑی میٹھی تھوڑی میٹھی تھوڑی میٹھی تھوڑی کھاری ایک سی ہے، چکر دیکھو